السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ لگانے آئے تھے آگ جو آشیانے کو، وہ شعلے اپنے لہو سے بجھا دیے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے تو میں چودھری اقبال کمبوز صاحب کو اس عظیم و شان دفاع پاکستان سیمینار منعقد کرنے پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ پاک وطن کے لوگ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے 65 کے اندر پاکستانی فوج کے ساتھ پاکستانی عوام نے جنگ کے اندر کردار ادا کیا۔ عزیز بھائیوں، یہ بات سمجھنی چاہیے کہ فوجیں اور افواج یہ بارڈروں پہ لڑتی ہیں، لیکن عوام کی طاقت، عوام ان کے ساتھ ہو تب بھی فوج اپنے بارڈرز پہ جا کے لڑ سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک پروپیگنڈا جو پاکستانی قوم کے اندر آج بھی پنپ رہا ہے کہ فوج اور عوام کو آپس میں لڑا دو، اگر فوج اور عوام کو آپس میں لڑا دیا جائے تو عزیز بھائیوں، فوجیں پھر صرف چوکیدار بن جاتی ہیں، ان کا کام، وہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے نبھا نہیں پاتی۔ عزیز ساتھیوں، 65 کا وہ 6 ستمبر کا دن جب دشمن نے ایک خواب دیکھا تھا، اور وہ خواب کیا تھا کہ ہم ناشتہ لاہور کے شالامار باغ میں کریں گے اور دوپہر کا کھانا لاہور کے فلیٹس ہوٹل میں کھائیں گے۔ لیکن اللہ کا شکر ہوا، اللہ کا احسان ہوا کہ آج تک ان کو وہ ناشتہ اور وہ کھانا نصیب نہیں ہوا۔ وجہ کیا ہے کہ 2 لاکھ کی پاکستانی فوج اور مقابلے میں کتنی فوج ہے؟ 8.5 لاکھ، 8.5 لاکھ فوج ہے اور پاکستان کی صرف 2 لاکھ فوج ہے۔ لیکن دشمن شاید یہ بھول گیا تھا کہ فوجیں اسلحے سے نہیں لڑا کرتی، مسلمانوں کی فوج اسلحے سے نہیں لڑتی، مسلمانوں کی فوج توپوں، ٹینکوں اور طیاروں سے نہیں لڑا کرتی، بلکہ مسلمانوں کی فوج ان کے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، اور وہ ہتھیار کیا ہے؟ وہ جذبہ ایمان ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب بھی 65 کی تاریخ کو دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو آپ کو حقیقی طور پر بدر کے وہ لوگ یاد آتے ہیں کہ جو 313 تھے اور ٹکرا گئے 1000 کے خلاف، اور اللہ نے ان لوگوں کو فتح دی۔ اور بالکل ایسے ہی 6 ستمبر کا وہ دن جب انڈیا نے پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی، اور ان کا پورا پلان تھا کہ ہم نے آج پاکستان کو نہیں چھوڑنا، اور پاکستان کی بقا کی وجہ، پاکستان کے بچ جانے کی وجہ کیا ہے کہ پاکستان کے اندر وہ لوگ موجود تھے، پاکستان کی آرمی وہ آرمی تھی کہ جو لڑی تو جذبہ جہاد سے، جو کافر قوتوں کے خلاف نبرد آزما ہوئی تو کس کی وجہ سے؟ وہ جذبہ ایمان سے۔ عزیز ساتھیوں، 65 کا وہ دن 6 ستمبر کا وہ تو گزر گیا، لیکن آج کیا کرنے کا کام ہے؟ سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ وہ دن تو گزر گئے، آج ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن آج ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے، اس بات کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارے کرنے کا کام کیا ہے۔ کیا آج ہم جیسے نوجوانوں کے ذہنوں کے اندر مایوسی پیدا کی جا رہی ہے، جیسے قوم اور فوج کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، کیا خیال ہے آج ہم اپنے آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیں؟ نہیں بھائیوں، تب جنگ جاری تھی، تب جنگ جیتے تھے، آج بھی ایک جنگ جاری ہے، اور وہ کون سی جنگ ہے؟ وہ جنگ ہمارے موبائل فونز ہے، وہ میڈیا کی الغار ہے،
وہ ہمارے ذہنوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، وہ ہمارے ذہنوں کو خراب کر رہے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ جیسے پاکستان سے مشرقی پاکستان کو الگ کیا گیا، جیسے پاکستان سے کشمیر کو الگ کیا جا رہا ہے، ایسے ہی وہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے بلوچستان کو الگ کر دیا جائے، پاکستان سے خیبر پیکے کو الگ کر دیا جائے، اور پاکستان سے سندھ کا جو صوبہ ہے اس کو پاکستان سے الگ کر دیا جائے، اور وہ اس کام کے لیے اپنے تمام تر وسائل بروئے کار لائے بیٹھے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، آج ضرورت ہے اس چیز کی، آج اس چیز کا بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آنکھیں، اپنے کان کھولیں اور اپنے ذہنوں کو استعمال کریں، اور یہ بات سوچیں کہ دشمن آج کیا کام کر رہا ہے، دشمن آج ہمارے بچوں کو، آج تعلیمی اداروں کے اندر کیا ہو رہا ہے، آج بھی یہ بات کی جا رہی ہے۔ ہم یونیورسٹیز میں کام کرتے ہیں، ہم علاقوں میں جاتے ہیں، ہم اداروں میں جاتے ہیں، کتنے ہی پروفیسرز ایسے ہیں جو آج بھی مسلمان پاکستان کے لاہور کے تعلیمی اداروں کے اندر پڑھنے والے بچوں کو یہ بات بتاتے ہیں، یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ دو قومی نظریہ یہ کوئی نظریہ نہیں تھا، پاکستان نہ بنتا تو یہ زیادہ بہتر تھا، انڈیا ہم سے آگے چلا گیا، ہم نے پاکستان بنا کے کیا کر لیا۔ نہیں بھائیو، آپ دیکھیں کہ پاکستان کتنی جنگ لڑنے کے بعد، کتنی جنگوں کے بعد آج بھی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے، آج بھی پاکستان کے لوگ، پاکستان کی آرمی وہ موجود ہے، اور جن کے پاس فوجیں نہیں ہوتی آپ ان کے حال دیکھیں۔ آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں تو جس رب نے، جو رب قادر ہے کہ 65 کے اندر پاکستان کو بچا سکے، وہ رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ کشمیر کو پاکستان کا حصہ بنا دے۔ ہم مایوس کیوں ہیں؟ ہم کیوں پریشان ہیں؟ کیا ہم اللہ کی رحمت سے مایوس ہیں؟ کیا ہمیں اپنے 10,000 شہداء کو بھول گئے ہیں جنہوں نے کشمیر کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے؟ ہمارے ہی بھائی تھے، ہمارے ساتھ اٹھنے والے تھے، جو آج ان کی قبریں آج بھی سری نگر میں موجود ہیں، جن کی قبریں آج بھی ہمیں یاد آتی ہیں۔ تو عزیز بھائیوں، وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہم یہ بات سمجھیں کہ اس وقت دشمن ہمارے کس قدر ہمارے خلاف سازشوں میں مصروف ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے پلیٹ فارم سے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ پاکستان کا دفاع یہ ناقابل تسخیر ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے پاکستانی قوم ناقابل تقسیم ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔